ایمان قبول کرنے کی وجہ سے کفار مکہ کے مظالم کو سہنے لگے، انتہائی ظلم و ستم کا شکار ہونے لگے، حتیٰ کہ پھر وہ وقت آیا حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کو خیر باد کہہ کے ہجرت کی نیت سے چلے۔ جو ہی مکہ شہر سے باہر نکلے، کفار مکہ کو پتہ چلا، قریشیوں کو پتہ چلا، حضرت صہیب کا راستہ روکنے کے لیے مقابلے میں آ گئے۔ کہنے لگے صہیب تمہیں پتہ ہے تم کن حالات میں روم سے آئے تھے؟ تم غلام بنا کے مکہ کی سرزمین میں بیچے گئے، انتہائی افلاس کی، انتہائی بے بسی کی حالت میں آئے تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تم نے اتنا جو مال کمایا ہے اسی مکہ میں رہتے ہوئے کمایا ہے، اتنی جو تجارت میں ترقی کی ہے اسی شہر میں رہ کے ترقی کی ہے۔ ہم نے تمہیں کاروبار کے مواقع دیے، ہم نے تمہیں تجارت کے مواقع دیے، ہم نے تمہیں مالدار بنایا، اب تم سارے کا سارا مال سمیٹ کے مکہ سے بھاگ رہے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، تم چلے جاؤ، مال لے کے چلے جاؤ، جیسے تم خالی ہاتھ آئے تھے ایسے خالی ہاتھ جا سکتے ہو، یہ سارے کا سارا مال، سارے کا سارا سامان تجارت ہرگز نہیں لے کے جا سکتے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے ارادے دیکھے اوپر پہاڑ پہ چڑھ گئے، اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی صلاحیتوں سے مالا مال تھے۔ آپ کی ایک بہت بڑی صلاحیت تھی تیر اندازی میں مہارت، تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے، بڑے پکے نشانہ باز تھے، بڑے بڑے ماہر تیر انداز حضرت صہیب کے سامنے مغلوب ہو جاتے تھے۔ آپ پہاڑ پہ چڑھ گئے، فرمایا میرے مقابلہ میں آنے والے قریشیوں سنو، یہ میرا ترکش ہے، تیروں سے بھرا ہوا ہے، میرے ہاتھ میں کمان ہے، تم جانتے ہو کہ میں بڑا ماہر تیر انداز ہوں، تم جانتے ہو کہ میرا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا، میں تیر چلاؤں گا، تیروں سے تمہارا مقابلہ کروں گا اور ایک ایک کو نشانے پہ رکھوں گا، جب میرے تیر ختم ہو جائیں گے پھر میرے پاس یہ تلوار ہے، اس تلوار سے تمہارا مقابلہ کروں گا، آخری وقت تک میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، آخری وقت تک تم سے شکست اور مغلوب نہیں ہوں گا، یا تو آؤ میرے تیروں کا مقابلہ کرو، تیروں کے بعد میری تلوار کا مقابلہ کرو، تم گرتے گرتے جاؤ گے، میرے تیر تم پہ برستے جائیں گے۔ ایک تو راستہ یہ ہے، اور دوسرا راستہ ان جعلت لکم مالا، اگر میں تمہیں مال دے دوں جتنا میں نے سرزمین مکہ میں مال کمایا ہے، تجارت کے ذریعے جو میں نے ساز و سامان اکٹھا کیا ہے، ان جعلت لکم مالی، سارے کا سارا مال تمہیں دیتا ہوں، اس کے جواب میں تخلون سبیلی، تم میرا راستہ چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میرا مال و اسباب تم لے لو، یا تو میرا مال و اسباب لے کے مجھے جانے دو، اگر یہ نہیں ہے تو پھر آؤ مقابلہ کرتے ہیں، تیر چلاتے ہیں، تلوار چلاتے ہیں، لڑتے ہیں، جو سودا تمہیں منظور ہے میں تمہارے ساتھ دونوں طرح کا سودا کرنے کے لیے تیار ہوں، یا تیر تلوار کے ذریعے میرا مقابلہ کرو یا میرا مال و اسباب لے کے میرا راستہ چھوڑ دو۔ تو ظاہر ہے ان کو کیا چاہیے تھا، کہنے لگے صہیب تو نے تو بڑی آسان صورت بتا دی ہے، ٹھیک ہے وہ سارے کا سارا مال و اسباب ہمیں دے دو، وہ روپیہ پیسہ جو تم نے بڑی محنت سے مشقت سے کمایا
جو تم نے تجارت کے ذریعے مال اکٹھا کیا، فرمایا جاؤ مکہ کی سرزمین میں فلاں فلاں جگہ پہ میں نے وہ مال چھپا کے رکھا ہے، کسی کو اس کی خبر نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں وہ سارے کا سارا مال میں نے چھپا کے فلاں جگہ پہ رکھا ہے، ساری نشانیاں بتائیں، علامات بتائیں، جاؤ جا کے مال لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو۔ وہ بڑی خوشی خوشی گئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالی ہاتھ مکہ سے چلے، چلتے مدینہ منورہ پہنچے، خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، جا کے سارے کا سارا ماجرا عرض کیا، اللہ کے حبیب میں نے تو یہ سودا کیا ہے، اپنا سارے کا سارا مال تجارت دے کے اپنی جان بچا کے اپنا ایمان بچا کے آ گیا ہوں۔ حضرت صہیب یہ الفاظ فرما رہے ہیں، آقا کی زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں، رابحہ صہیب، رابحہ صہیب، اے صہیب تو نے بڑا نفع کا سودا کیا ہے، رابحہ صہیب، اے صہیب تو نے تو بڑا نفع کا سودا کیا ہے، رابحہ صہیب، اے صہیب تو نے بڑے نفع کی تجارت کی ہے، ایسے نفع کی تجارت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رابحہ تو اس تجارت میں کامیاب رہا ہے، اس تجارت میں کامیاب رہا ہے، کیوں میرے بھائیوں؟ جس نے اپنا ایمان بچا لیا، دنیا جہان کو قربان کر کے، مفادات کو قربان کر کے اپنا ایمان بچا لیا، اس نے سب کچھ بچا لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری ارشاد فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ فرما کے فارغ ہوئے تھے، رابحہ صہیب، رابحہ صہیب۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صہیب کی اس قربانی کا تذکرہ بذریعہ وحی فرمایا، اور قیامت تک کے لیے حضرت صہیب کا یہ کردار اہل ایمان کے لیے مشعل راہ بنایا۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، میرے بعض بندے ایسے ہیں، ایسے بختوں والے، ایسے نصیب والے ہیں، من الناس بعض لوگ ایسے ہیں، من یشری نفسہ جو اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ جس نے جان قربان کی اس نے مال قربان کر دیا، جس نے جان قربان کی اہل و عیال کو قربان کر دیا، اپنے وطن کو قربان کیا۔ فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی جان کو، اپنے مال کو، ہر چیز کو قربان کر دیتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔